اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 20-25 سال قبل کی بات ہے کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا ہونا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ پھر 9/11 کے بہانے اسلام کے دشمن نہ صرف افغانستان اور عراق کو نگل گئے بلکہ پوری دنیا کے میڈیا کو استعمال کر کے جہاں تک ممکن تھا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ہم انسان دیکھتے رہے۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے بموں اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہوتا رہا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگتے رہے اور ہم انسان دیکھتے رہے۔ برما میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور جو باقی بچے تھے انہیں جنگلوں اور بیابانوں میں جانوروں کی طرح ہانک دیا گیا اور ہماری یہ ماڈرن دنیا خاموش رہی۔ پھر یوں ہوا کہ دنیا بھر میں ہر ایرا غیرہ اٹھا اور اٹھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے لگا۔ کوئی اسے جلا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، ان پر تضحیک آمیز فلمیں بنتی رہیں اور کارٹونز بنتے رہے، مگر اس جدید دور کے جدید انسانوں نے اسے آزادی رائے کا نام دے کر نظر انداز کر دیا۔ شام، فلسطین، چائنا، افریقہ، انڈیا اور نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں پر تاریخ کے بدترین تشدد ہوتے رہے، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑتے رہے۔ دنیا بھر میں بے گناہ مسلمان عورتوں کی عزتوں کے جنازے نکلتے رہے، وہ چیختی رہیں، تڑپتی رہیں، اور آج کا یہ ترقی یافتہ انسان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس سب کا تماشا دیکھتا رہا۔ کوئی محمود غزنوی نہیں اٹھا اور نہ کوئی طارق بن زیاد آیا، سب تماشا دیکھتے رہے۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا۔ ہم ایسے ہوس کے اندھے ہو گئے کہ کتے اور گدھے اور مردہ جانور اپنے بھائیوں کو کھلانے لگے۔ ہماری ننھی بچیاں اور بچے ہوس پرستوں کے ہاتھوں برباد ہوتے رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے، اور آج کا ترقی یافتہ انسان صرف موبائل پر اسے شیئر کرتا رہا۔ انٹرنیٹ پر بے حیائی اور بدکاری دیکھنے کا عادی یہ انسان انسانیت کی تمام حدود کو پار کر گیا۔ باغی مسلمان عورتیں بھی اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہوئے میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتی رہیں۔ ہمارے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہوتی رہی، مسلمان کی تذلیل ہوتی رہی، اور ہم سب مزے لے لے کر ان فلموں اور ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سعودی عرب میں دنیا کا فحش ترین شہر بننے لگا، کھلے عام بے حیائی کے کنسرٹ ہونے لگے، سینما ہال بننے لگے، دجال کا قلعہ بھی تعمیر ہو گیا اور ورلڈ آرڈر بھی نافذ ہو گیا۔ سارے حکمران شیطان کے غلام بن گئے اور عوام گونگی بہری مخلوق۔ دنیا میں زنا، بدکاری اور قوم لوط کے فعل کو لیگل کر دیا گیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہو گیا، کفر کے فتوے عام ہو گئے، شرک کے وائرس نے مسلمانوں کے دین کو تباہ کر دیا۔ کوئی کسی کو حاجت روا بنا کے بیٹھا ہے تو کوئی کسی کو۔ داڑھی اور حجاب ہمارے ہاں بھی دقیانوسی کی علامت بن گیا، ماں لونڈی اور باپ ATM مشین بن کر رہ گیا۔ بزرگ جو خاندان کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتے تھے، اولڈ ہاؤسز ان کی پناہ گاہ بن گئے۔ غرض ہم اس دنیا کی اتنی بدترین مخلوق بن گئے جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ قوم لوط،
قوم شعیب اور قوم عاد و سمود، ساری قومیں گناہوں میں ہم سے پیچھے رہ گئی، اور ہم تمام انسانوں میں سے بدترین انسان بن کر رہ گئے۔ ہر گناہ، ہر جرم ہم نے اپنے اوپر حلال کر لیا، حتیٰ کہ اب گناہ کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، اور ہم احسن تقویم کے درجے سے گر کر اسفل سافلین بن گئے، یعنی اللہ کی بہترین مخلوق کے درجے سے گر کر بدترین مخلوق بن گئے۔ پر ہم بھول گئے تھے کہ ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہماری رسی ڈھیلی کرتا گیا اور ہم ذلت کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں بھی لوگ اپنی ماں بہن کے تقدس کو بھی پامال کرنے لگے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے رہے اور شرک کا بازار بھی گرم کر کے رکھا۔ کوئی کرنٹ والی سرکار بنا ہوا ہے تو کوئی کتوں والی سرکار، کوئی کچھوے سے حاجتیں اپنی طلب کر رہا ہے تو کوئی کسی نانگے شاہ سے۔ ہم یہ کیا کر رہے تھے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ اسلام کا نام لے کر ہم نے اسلام کے ساتھ وہ گھناؤنے کھیل کھیلے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جائے۔ مگر ہم مسلمان بھی بھول گئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عیش و عشرت کے مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ یہ تو ہمارا امتحان تھا جس میں ہم فیل ہو گئے، حتیٰ کہ پوری انسانیت فیل ہو گئی۔ کیا کافر، کیا مسلمان، سب فیل ہو گئے۔ پھر اس کی پکڑ آ گئی، ان بطش ربک لشدید۔ کورونا وائرس آ گیا۔ تم نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر لو، میرا ایک ذرے سے بھی چھوٹا یہ وائرس تم سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کا غرور خاک میں مل گیا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے۔ پہلے اللہ ہمیں بلاتا رہا، اپنی مسجدوں کی طرف بلاتا رہا، کہتا رہا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پر ہم جانے کو تیار نہ تھے۔ ابھی اگر ہم جانا بھی چاہیں تو اس نے اپنی مسجدوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں۔ اس نے ہم جیسے بے حسوں اور نفس پرستوں پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور تو اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دروازے بھی ہم پر بند ہو گئے۔ انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عمرہ پر پابندی لگ گئی، حتیٰ کہ حج بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا یہ سب محض ایک وبا ہے یا ہمارے رب کی شدید ناراضگی؟ حیرت ہے، ابھی بھی مسلمان ہوش میں نہیں آ رہا، ابھی بھی وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر ٹی وی، ڈراموں، فلموں، گیموں اور انٹرنیٹ پر اپنی نفس پرستی میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اے خواب غفلت میں کھوئے ہوئے انسان، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ اس کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم اس کی طرف پلٹو، تو رجوع تو کرو۔ چلیے آئیے، اب تو ہم سب توبہ کر لیں۔ اب تو موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، عبرت ناک موت، جس کا نہ کوئی جنازہ ہے، نہ نہلانا دھلانا، نہ کفن۔ انسانوں کو جانوروں کی طرح شاپنگ بیگوں میں لپیٹ لپیٹ کر قبروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت انسان کی اتنی کثیر تعداد میں ایسی عبرت ناک موت کو تو اس زمین نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں، اب تو قرآن کو کھولو، اب تو دیکھو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو اس موقع پر قرآن پاک کی اس ایک آیت پر ہی غور کر لو۔ الم یأن للذین آمنوا
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں؟ سوچیں، خدا را سوچیں، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ آخری موقع ہے، خدا کے لیے اسے نہ گنوائیں۔ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، خدا کے لیے توبہ کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھ گناہگار کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔